ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترك يمشي على الأرض وما عليه خطيئته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں عدم سے وجود بخشا اور وجود بخش کر زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بھی ہمیں سکھائے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان مذہب اسلام کی تعلیمات کو لے کر بھیجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد پڑھی جانے والی آیت اور
حدیث کے ذریعے سے آج کے خطبے کے موضوع کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آج کا یہ جمعہ اور آج کا یہ خطبہ جس موضوع کے تحت میں لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ صبر کی اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ صبر جو ہے کسے کہتے ہیں۔ صبر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کے متعلق جو ہے لغوی احباب یہ بیان فرماتے ہیں کہ الصبر هو نقیض الجزع، کہ صبر جو ہے یہ جزع و فضا کا جو ہے اس کے برعکس ہے۔ جزع فضا میں ایک انسان جو ہے اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ فلاں کے پاس جا کر اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، فلاں کے پاس جاتا ہے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، بالکل مطلب وہ اس پر جو ہے اس مصیبت کو جو ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھ پاتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو جو ہے جا کر اپنی ہونے والی مصیبت کے بارے میں جو ہے بتا دیتا ہے۔ اسے جو ہے جزع و فضا کہتے ہیں۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر اس کے برعکس ہے۔ برعکس مطلب ایک انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، کسی انسان کے پاس جا کر وہ اپنی وہ مصیبت کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنی مصیبت اپنی تکلیفوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں جو ہے اپنی مصیبت کو اپنے پریشانی کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الصبر هو الحبس، کہ صبر کہتے ہیں روکے رکھنے کو، حبس کہتے ہیں قید کرنا، روک دینا، یعنی اپنے آپ کو روک دینا دوسروں کے پاس جا کر اپنی مشکل اور پریشانیوں کو بیان کرنے سے۔ اسی طرح سے صبر کا جو اصطلاحی معنی ہے، معنی یہ ہے کہ الصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحسبها عن فرائضه وحسبها عن التسخط والشکایت، کہ صبر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے روکے رکھے، یعنی جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے قریب نہ جائے۔ مثلا گناہ کرنا ہے، شرک کرنا ہے، یہ گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اب ایک انسان چاہتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو اگر روک کر رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے صبر ہے۔ اس کے علاوہ وَحَبْسُهَا عَلَى فَرَائِضِهِ، اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں جو اس نے ہمیں کرنے کے لیے حکم دیے ہیں، ان احکامات کو کرنے میں جو مشکلیں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان پر صبر کرنا، ان رکاوٹوں اور مصیبتوں کے آنے کے باوجود جو ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کے فرائض میں اور اس کے احکامات میں لگا دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تقدیر کے خلاف غصہ یا شکایتوں کو روک کر رکھنا، یعنی تقدیر میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیز لکھ دیا ہے، ہم اس کے برعکس چاہتے ہیں لیکن وہ مقدر میں نہیں ہے تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے احباب ایسے نظر آتے ہیں کہ جو ہے نا اپنی تقدیر کو کوستے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لوگوں سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرا وہ کام ہونا تھا لیکن نہیں ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے صبر کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اگر مقدر میں کوئی چیز ہمارے نہیں لکھی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ نہیں لکھی ہمارے مقدر میں تو نہیں ہوگی۔ اب جب نہیں ہو رہی ہماری وہ چیز تو اس تقدیر اور مقدر کے تعلق سے جو ہے غصے کا شکار ہونا یا لوگوں سے جا کر جو ہے اس کے تعلق سے شکایتیں کرنا نہیں چاہیے ہمیں، اور یہ جو ہے صبر کی تعریف ہے۔ اسی طرح سے ایک تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشکوى وحبس الجوارح عن التشویق، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جزا و فضا سے اور ناراضگی سے جو ہے روکے رکھنا، دور رکھنا،
اسی طرح سے اپنی زبان کو شکایتوں سے جو ہے روک کر رکھنا، اپنی زبانوں کے ذریعے سے زیادہ شکایتیں نہ کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے باقی اعضاء جسم کو جو ہے الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تعریفات کو اگر سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کی طاقت اور قوت کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ پریشانی آ رہی ہے، ہم اسے برداشت کریں، اس پریشانی کو کسی اور اپنے تک محدود رکھے اور اللہ رب العالمین سے شیئر کریں، کسی لوگوں سے نہ شیئر کریں۔ اور اسی طرح سے زبان وغیرہ کو بھی کنٹرول میں رکھنا کہ اس زبان کے ذریعے سے زیادہ شکوے شکایتیں نہ کریں، اور اپنے اعضاء و جوارح کو جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں۔ جب کسی انسان کے اندر صبر کا یہ مادہ پایا جاتا ہے تو اس کے متعلق جو ہے ایسے فرد کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر جو ان تمام جس کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہو اس کے اندر جو ہے بہت سارا خیر جمع ہے، بہت ساری بھلائیاں اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ صبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بڑا خیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہی وجہ ہے صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے صبر کے متعلق اپنی آیتوں اپنے کلام میں قرآن مجید میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور صبر کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو جو ہے ہمارے لیے واضح فرمایا ہے کہ صبر ایک انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں کتنا اہم اور کتنا جو ہے امپورٹنٹ جز ہے، اس چیز کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ آئیے کچھ نمونے ہم دیکھ لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جو اپنے کلام مقدس کے اندر صبر کے تعلق سے جو بے شمار آیتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ہم چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو، فاصبر تم صبر کرو کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ تم سے پچھلے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے انہوں نے جس طرح سے صبر کیا، اپنی پریشانی پر انہوں نے جس طرح سے صبر کیا، بالکل اسی طرح تم بھی صبر سے کام لو۔ ولا تستعجل لهم، اور یہ کفار کی اور یہ یہود و نصارہ کے تعلق سے جو ہے عذاب میں جلدی نہ کرو، بلکہ ان کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں، ان کی طرف سے آنے والی جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو جو ہے تم برداشت کرو اور ان پریشانیوں پر جو ہے تم صبر کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ عاجزی کن چیزوں کے ذریعے سے اختیار کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں اور بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے ڈر جاتے ہیں، وہ غمگین ہو جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کس چیز کا ڈر رہتا ہے، کس چیز کا خوف؟ اللہ رب العالمین کا خوف رہتا ہے، وہ ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں۔ اور پھر وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی بشارت دے دیجئے جو تکلیفوں کے آنے کے بعد جو ہے اپنی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ کچھ تکلیف لائق ہو گئی، مصیبت لاحق ہو گئی، اس مصیبت پر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، اس مصیبت کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی بشارت دے دیجئے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اس چیز کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے انہیں جو کچھ بھی مال دیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے انہیں روزی دی ہوتی ہے، اس روزی کے متعلق جو ہے اس رزق میں سے جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی
کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ذکر کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور انہیں ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے خوف کو اپنے دل میں بٹھانے والے، یہ پہلی کیٹیگری اور پہلی قسم کے لوگ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اپنے دل میں جو ہے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، کہ جو کچھ بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہے ان مصیبتوں پر وہ صبر کرتے ہیں اور ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی۔ اسی طرح سے نماز قائم کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رزق میں سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی مال و متاع دے رکھا ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی۔ اسی طرح سے صبر کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ اے لوگو، اے مومنو، تم کیا کرو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، دو چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے مدد طلب نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں فلاں باباؤں سے جو ہے اپنی مدد طلب کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم جو ہے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ جو عمل ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو صرف خشوع خضوع اختیار کرنے والے اور اللہ رب العالمین سے جو حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں انہی کے لیے آسان ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے آسان نہیں۔ جو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ان کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانا، صبر اور نماز کے ذریعے سے جو ہے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صبر کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے، تو یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح سے انسان کی زندگی میں نماز ایک بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے، نماز ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کی فوز و فلاح کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے صبر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے نماز کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر اور نماز کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اسے حاصل ہو اور اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے اسے آئے، اسے ملے اللہ رب العالمین کی مدد، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی کرے۔ ہم اللہ رب العالمین سے مانگے، یقیناً مانگے، زیادہ دعائیں کریں، اگر ہماری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم نے جو مانگا ہے اگر ہمیں وہ نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے لوگوں میں بولتے پھرے کہ ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتا، بلکہ جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے قبول ہونے کے جو ہے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس نے جو دعا مانگی اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی، اسے وہ چیز مل جائے گی۔ ایک انسان نے دعا مانگ لی، اللہ رب العالمین نے اس کی وہ دعا قبول کر لی اور جو ہے اسے وہ چیز عطا کر دی۔ دوسری چیز کہ انسان نے دعا مانگ لی لیکن اللہ رب العالمین اسے جو ہے دنیا میں یا اس کے زندگی میں جو ہے اسے وہ دعا جو ہے اس نے جو مانگا تھا وہ اسے نہیں ملا، لیکن اسی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جو ہے دنیا میں آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ دعا کا فائدہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان دعا مانگتا ہے، نہ تو اس کی وہ دعا اسے قبول ہوتی نظر آتی ہے، یعنی اس کی وہ دعا جو ہے اللہ رب العالمین اس نے جو مانگا ہے اللہ رب العالمین اسے نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کی جو ہے زندگی میں سے، اس کی حیات میں سے کوئی اس کی مصیبت جو ہے دور ہو جاتی ہے،
بلکہ تیسرا مرتبہ جو ہے کہ اس کی یہ جو دعا ہے جو اس نے اللہ رب العالمین سے مانگا رہتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے دن نیک اعمال میں جو ہے ذخیرہ کیا جائے گی اور نیک اعمال میں شمار کی جائے گی۔ تو انسان جو ہے صبر کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، قبول اگر اسے وہ چیز نہیں ملتی ہے تو بھی اسے صبر کرنا ہے، اور اگر نہیں بھی مل بھی جاتی ہے تو بھی اسے صبر سے کام لینا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہیں یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے معنی پر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی معیت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو بندے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو جو ہے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے اور کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان صبر کرے اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور جب ایک انسان سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا جو ہے بیڑا پار ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے شخص سے خوش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ صبر کرنے کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور صبر کے متعلق صرف اتنی ہی آیتیں نہیں، یہ تو 5 آیتیں یہاں پر بیان کی گئی، بلکہ اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں صبر کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ان آیات کا تمام آیات کا خلاصہ کیا جائے تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو، خصوصاً ایک مومن کو یہ چاہیے کہ آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرے اور اپنے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا کرے، اپنے اندر جو ہے برداشت کا مادہ پیدا کرے، صبر کا مادہ پیدا کرے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے وعدوں کا مستحق بن سکے، اللہ رب العالمین کی محبت کا مستحق بن سکے، اللہ رب العالمین کی معیت کا مستحق بن سکے، اور اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد کا جو ہے وہ شخص جو ہے مستحق بن سکے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو، رسول علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ وہ جائے، لوگوں کے درمیان اپنی اپنی قوموں میں جائے اور لوگوں کو جو ہے دین کی تعلیمات دے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اب یہ جو انبیاء ہیں، اگر ہم ان کی تاریخ کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں ان انبیاء علیہ السلام نے برداشت کی ہے، ہم میں سے ابھی تک ہم نے وہ تکلیفیں دیکھی ہی نہیں ہیں۔ اتنی خطرناک اور اتنی خطرناک سے خطرناک جو ہے ان کو تکلیفیں لاحق ہوئی، لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر امید اور یقین رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے دعوتی کام کو جو ہے کنٹینیو رکھا۔ اللہ رب العالمین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں کو آتی ہیں؟ الانبیاء، انبیاء کو آتی ہے۔ انبیاء کو جو تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو لاحق ہوتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر کس کو لاحق ہوتی ہے؟ پھر انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، پھر ان کے طرح سے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یبتلی الرجل حسب دینہ، ایک انسان جو ہے، ایک آدمی جو ہے اپنے دین کے اعتبار سے جو ہے آزمایا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر ایک آدمی کا دین، ایک آدمی کا یقین اور قوت جو ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، دین پر وہ جتنا زیادہ ثابت قدم ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، اتنی ہی مصیبتیں اس کے لیے زیادہ آتی ہیں، اتنی ہی پریشانیوں سے وہ دوچار کیا جاتا ہے۔
اور پھر وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر انسان کے دین میں جو ہے نرمی ہوتی ہے، اس کا دین جو ہے زیادہ مضبوط اور زیادہ ٹھوس نہیں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یبتلا علی حسب دینہ، کہ وہ جو ہے اپنے دین کے مطابق اس کا جتنا دین مضبوط ہوگا، جتنا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا، اس حساب سے جو ہے اسے آزمایا جائے گا۔ یعنی ایک انسان ہے جو دینی معاملات میں جس کا ایمان مکمل ہے، وہ اپنے ایمان پر جمع ہوا ہے، ثابت قدم ہے، تو اس کے لیے زیادہ مصیبتیں آئیں گی، اس کے لیے اس کی زندگی میں زیادہ پریشانیاں آئیں گی۔ اور ایک انسان ایسا ہے کہ جس کا دین جو ہے ٹال مٹول ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دین کے اعتبار سے کہ وہ کتنا دیندار ہے، اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اس حساب سے جو ہے اللہ رب العالمین اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے، اسے جو ہے اس حساب سے آزماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئة، یہ آزمائشیں بندے مومن کو مسلسل پریشان کیے رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی ایک بندے مومن جب آزمایا جاتا ہے، جب اسے پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی پریشانی پر جو ہے صبر کرتا ہے، مصیبت پہ صبر کرتا ہے، اور وہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مومن صبر کرتا ہے اپنی مصیبتوں پر، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھلتے رہتا ہے، بندے کو آزماتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اس کے گناہ دھل دیتا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ جو ہے اپنی ان مصیبتوں اور پریشانی سے مسلسل جو ہے پریشان رہتا ہے، مسلسل آزمایا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے، بالخصوص اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا مشن اور بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنی امت کو دین اسلام کی تعلیمات سے کیسے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ کفار سے ملنے والی جو قریش سے ملنے والی جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں اور اس دین کو پہنچانے میں جو ہے ان تمام مصیبتوں کو اور تمام چیلنج کا سامنا کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کر کے میں جو ہے آج کے خطبے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ خطرناک کوئی دن آپ کی زندگی میں تھا؟ یعنی غزوہ احد میں آپ کو جس طرح سے تکلیف لاحق ہوئی تھی، آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ کے دانت وغیرہ جو کچھ بھی آپ کو تکلیف لاحق ہو گئی تھی، کیا وہ دن خطرناک تھا، وہ دن آپ کے لیے سخت تھا، یا آپ کی زندگی میں اس سے بھی کوئی اور دن تھا جو آپ کے لیے سخت تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت ساری اذیتیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے علاوہ بھی میرے اوپر ایک دن ایسا موجود تھا، میرے اوپر ایک دن ایسا آیا جو غزوہ احد سے زیادہ سخت تھا، پریشانی کے تعلق سے، مصیبت کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تمہاری قوم کی طرف سے جو ہے مجھے بہت سی اذیت پہنچی ہے، اور سب سے زیادہ اذیت مجھے یوم عقبہ کے دن پہنچی۔ یوم عقبہ کے متعلق جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ طائف کا دن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے، یہ وہ دن تھا، اور اس کو یوم عقبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ طائف کی کسی ایک وادی کا نام جو ہے عقبہ ہے، اور جس بادشاہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے وہ غالباً اسی وادی میں رہا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے یوم عقبہ کے دن یوم عقبہ میں جو ہے سب سے زیادہ اذیت پہنچی، سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یوم عقبہ کو میں ابن عبد یالیل بن عبد کلال کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا ہوا تھا۔
چنانچہ وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے جو ہے میری دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، میری دعوت کو، دین اسلام کی دعوت کو جو ہے قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے بہت زیادہ غمزدہ تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں وہاں سے جو ہے اپنا منہ جو ہے نیچے کر کے وہاں سے نکل لیا۔ چنانچہ جب میں ذات وہ اہل نجد کی جو میقات ہے وہاں پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ پر جو ہے ایک بادل سایہ فغن ہے، میرے اوپر جو ہے ایک بادل نے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اس بادل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے جو ہے اس میں جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے پکار کر آواز دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی باتیں کی، جو کچھ بھی بےتکی حرکتیں کی، اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو سن بھی لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہاری نصرت اور تمہاری مدد کے لیے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے۔ تو چنانچہ وہ فرشتہ جو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تھا، پہاڑ والا جو فرشتہ تھا، وہ فرشتہ جو ہے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ جو بھی حکم دیں گے ان بستی والوں کے تعلق سے، وہ تو آپ کا حکم جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی یہ تمنا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بستی والوں کو جو ہے دو پہاڑ کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے اور ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ بستی والوں کا ہلاک و برباد کیا جائے، تو آپ کا یہ حکم بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے یہ حکم پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا ان کے ساتھ، دونوں پہاڑوں کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہی کی نسلوں میں انہی کے ذریعے سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ ان آیات اور ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دین اور اس کے ایمان کے مطابق جو ہے انسان پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، انسان کو ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا دین جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنی ہی ہم پر مصیبتیں آئے گی، اتنی ہی ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہم جو ہے صبر سے کام لیں گے، ان پریشانیوں کی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ان آنے والی مصیبتوں پر ہم صبر سے کام لیں گے، انہیں برداشت کریں گے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا باعث بنے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے تمام احکامات کا علم حاصل کرنے کی، انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، الہ العالمین تو ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ العالمین انہی مصیبتوں اور پریشانیوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کا ایمان اور پختہ یقین جو ہے تجھے پر قائم و دائم رکھ۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما، اور الہ العالمین جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے اس قرض کے بوجھ کو جو ہے تو ہلکا فرما، ان کے غیب کے ذریعے سے مدد فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔